بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج 24ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور گزشتہ پروگرام سے سورۃ الزمر کی تلاوت کا جو آغاز کیا گیا تھا، آج الحمدللہ اس سورت کی تلاوت کی تکمیل کی گئی ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ سورۃ الزمر قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں چونکہ اختتام صورت میں زمر کا لفظ 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، ایک مقام پر اہل نار کے لیے اور ایک مقام پر اہل جنت کے لیے، اور گروہ کے معنی میں یہ لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، تو اسی لفظ سے ہی اس صورت کا نام سورۃ الزمر رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں 75 آیتیں ہیں، جن میں سے 31 آیتیں کل کی نشست میں تلاوت کی گئی تھیں، اور آج اس کے بعد 32 سے آخر تک جو بھی آیات ہیں آج کی نشست میں تلاوت کی گئی ہیں۔ 8 رکوع پر مشتمل صورت ہے یہ، 3 رکوع کل کی نشست میں تلاوت کیے گئے اور آج بقیہ 5 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ ناظرین، جب ہم اس صورت کے اس 24ویں پارے کے آغاز سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان آیات ربانیہ کا، تو ہمیں ابتداً نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے طبقات کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ کہ جب اس کے سامنے پیغام حق بیان کیا جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے، وہ جھٹلا دیتا ہے، اور بالکل اس کے برعکس ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے سامنے جب پیغام حق بیان کیا جاتا ہے، کسی چیز کی صداقت و سچائی بیان کی جاتی ہے، تو وہ کسی قسم کی پس و پیش کیے بغیر، تردد کیے بغیر آگے بڑھ کر اس سچائی کو قبول کرتا ہے اور پھر اس پر قائم و دائم رہتا ہے۔ چنانچہ جس طبقے نے جھٹلانے کو اپنی روش بنایا، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی مذمت فرمائی ہے، ان کا انجام بیان فرمایا، اور آغاز میں ہی فرما دیا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ۔ اس سے زیادہ ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور تکذیب کرتا ہے اس سچائی کی کہ جو سچائی اس کے پاس آئی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی وہی جھٹلانے والے، مکذبین، منکرین، کافرین، ان کے لیے۔ تو یہ تو ان کا انجام بیان کر دیا گیا، اور جو طبقہ سچائی پر قائم ہے، سچائی پر گامزن ہے، ان کے لیے کیا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، جو سچائی، جو شخصیت، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہستی اس دنیا میں سچائی لے کر آئی، سچا دین لے کر آئے، سچی کتاب لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی صاحبان تقوی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین سچائی لے کر آنے والی شخصیت کی بھی تعریف کی گئی ہے، اور جس نے تصدیق کی، اس میں آگے بڑھ کر اس سچائی کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ علماء مفسرین میں پھر اس بات میں مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کون ہے، وصدق بہ، کہ جنہوں نے تصدیق کی، اس سے مراد کون ہے۔ بعض علماء مفسرین نے اس سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مراد لیا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی، اور کئی علماء مفسرین ہیں کہ جنہوں نے اس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مراد لیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے اس دنیا میں، اور وصدق بہ، شان صدیقیت کا گویا کہ مظاہرہ کیا ہے اور شان تصدیق کا مظاہرہ کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ بھی ایک قول ہے مفسرین کا، اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے جائیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے جائیں، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اصحاب کرام اور اہل بیت کا یہ گلدستہ اور یہ ذکر خیر، تو اگر ان اقوال میں، اقوال مفسرین میں اگر کہیں اس سے کوئی خاص شخصیت مراد ہو کسی جگہ، یا اسی مقام پر کسی اور مفسر کے نزدیک کوئی اور ہستی مراد ہو، تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں۔ البتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک مقام ہے کہ اللہ نے انہیں تصدیق کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ایک پہل کرنے کی خاص فضیلت عطا فرمائی، اولئک هم المتقون، اور فرمایا کہ یہی صاحبان تقوی ہیں۔ پھر مزید آگے ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بیان کیا گیا۔
اسی طرح قرآن کریم کا ناظرین ایک اسلوب ہے، کئی مقامات پر اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین جا بجا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی عطا فرماتا ہے. یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے جب تبلیغ فرمائی ہے تو وہ پلٹ کر ظاہر ہے کہ اعتراضات کرتے تھے اور اذیت پہنچاتے تھے. تو ایسے مقام پر اللہ رب العالمین نے تسلی عطا فرمائی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ محبوب آپ اس معاملے میں غمگین نہ ہوں. اور کیا خوبصورت انداز ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی یہاں بندے سے مراد بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی یقیناً کافی ہے. آیت نمبر 36 سورۃ الزمر، اس میں اللہ نے اپنی طرف سے کفایت، حمایت اور نصرت کا گویا کہ اعلان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کا ایک اور اسلوب کہ جو اکثر و بیشتر ہمیں نظر آتا ہے، اور خصوصاً مکی صورتوں میں، کہ جن میں بتوں کی بے بسی کو بار بار بیان کیا، کیونکہ وہ جتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے بتوں کی، اللہ نے اسی طرح سے بتوں کی جگہ جگہ بے بسی کو بیان فرمایا کہ یہ بت تمہیں کس کام کے ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اس وقت کہ جب تمہیں بڑی امیدیں لگی ہوں گی تو یہ تب تو اور زیادہ تمہیں مایوس کریں گے. تو ان مضامین کو بھی ناظرین اس صورت میں بیان فرمایا گیا ہے. آیت نمبر 38 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پر اس میں اسی طرح اشارہ فرمایا کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کر لے تو کیا یہ بت جو ہے تکلیفیں دور کر دیں گے؟ او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ میرے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ کر لے، هل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، مشرکین کے سامنے اس کو رکھا گیا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس کو بتوں ہی تک ظاہر ہے کہ محدود رکھنا چاہیے. اس کی وجہ سے اس طرح کا آرگومنٹ کرنا یا یہ اس طرح کے سوالات قائم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عباد مقربین ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، اور جو بھی اس کے نیک بندے ہیں، تو کیا وہ مطلب کسی چیز کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو یہ ظاہر ہے کہ دو الگ الگ باتوں کو ملانا کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے پہ نہیں اترے ہوئے، وہ تو اگر کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہی عطا کرتے ہیں. کوئی کچھ نہیں بھی دیتے تو اللہ ہی کی تقدیر کے تابع ہو کر، اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر، مقابلے کا کوئی ظاہر ہے کہ معاملہ نہیں ہے انبیاء اور اولیاء کی جانب سے، نہ ان کے پیروکاروں کی طرف سے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کر آ جائیں، کسی ولی کو، کسی نبی کو. جبکہ بتوں کا معاملہ جو ہے وہ من دون اللہ کے لفظ سے اللہ نے مقابلے کی کیفیت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کے مقابلے پر گویا کہ انہیں یہ معبودان انہوں نے بنایا ہے، باقاعدہ پوجا کرتے ہیں اور اللہ کی کھلی نافرمانی کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے. تو ظاہر ہے کہ کھلم کھلا شرک کر کے گویا بغاوت کا اعلان کیا جائے، پھر بتوں کو بیچ میں لایا جائے، یہ مقابلے کی کیفیت ہے. جبکہ موحدین، مسلمین و مومنین وہ بغاوت نہیں کر رہے اللہ کے کسی معاملے میں کہ کوئی کفر کر کے یا شرک کر کے کوئی بغاوت کریں پھر انبیاء اور اولیاء کو کہیں کہ یہ بچانے والے، شرک کو معاف کرانے والے، ایسا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مقابلے کی کوئی کیفیت نہیں ہے. لہذا ان آیتوں کو ایک خاص پس منظر تک، بتوں تک اور ان چیزوں تک محدود رکھا جائے کہ جنہیں کفار نے مقابلے کے انداز میں اللہ سے شرک کر کے بغاوت کے طور پر ان کو بچانے والا تصور کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جگہ جگہ کفار کی ناظرین اس سوچ کا رد فرمایا ہے. پھر اسی طریقے سے کفار کی ایک اور امید اور آرزو کہ یہ بت شفاعت کریں گے، تو فرما دیا آیت نمبر 43 ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی بنا لیے ہیں. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہ اگرچہ وہ بت کسی چیز کے مالک نہ ہوں، ولا یعقلون، نہ عقل رکھتے ہوں، پھر بھی شفاعت کریں گے. یعنی یہ اشارہ دے دیا کہ بت شفاعت نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر یہ روش کو ہم قائم کر لیں کہ بتوں کی آیتوں کو، جو بتوں والی آیتیں وہ اہل ایمان پر اگر چسپا کی جائیں، تو کیا پھر شفاعت والی یہ آیتیں کہ جن میں بتوں کی شفاعت کا رد کیا گیا، تو کیا اس سے خدا نخواستہ کسی نبی کی شفاعت کا بھی رد کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ واضح فرق ہے کہ بت اس لیے شفاعت نہیں کر سکتے کہ وہ اہل ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لنک نہیں، کوئی تعلق نہیں.
اہل اللہ صالحین، اللہ کی ان پر کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی ان پر رحمتیں ہیں، اور پھر وہ ہستی کہ جو جن پر رحمت تو کیا خود رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، ان کی بھی شفاعت کا کیا کہنا۔ تو یہ مضمون بھی ناظرین ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جس سے وہ اصول جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا وہ ہمیں سمجھنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے۔ اور فرما دیا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آیت نمبر 44 الزمر، فرمایا کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ساری شفاعت۔ اب جب اللہ کی ملکیت میں ہے تو پھر وہ جسے چاہے ہاتھ میں دے دے، اس نے اپنے حبیب کو شفاعت کا اختیار دے دیا، یہ رب کی مرضی ہے، اور ان کے واسطے سے پھر اوروں کو اس نے عطا فرما دیا، یہ پھر اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیفیت بیان کی کفار و مشرکین کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے افسردہ سے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اذا ہم یستبشرون، تو یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بتوں کا جو ذکر یعنی اللہ کے مقابلے پر جب کسی چیز کا ذکر ہو، اللہ کے اگینسٹ یعنی جو مخالف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذکر پر، تو یہ اس پر خوشی کا ہونا یہ کفار کی نشانی ہے، مشرکین کی علامت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے، اللہ والوں کا ذکر بھی شامل ہے، لہذا اللہ والوں کا جب ذکر ہو تو اس میں مایوسی یا افسردگی، اللہ اور اللہ والوں کے ذکر پر افسردگی، یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی پہچان بتائی گئی لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے ذکر پر بھی خوش ہوں، اللہ والوں کے ذکر پر بھی خوش ہوں، اور بتوں کے ذکر پر یا جو اللہ کے مخالفین ہیں ان کے ذکر پر یقیناً مایوسی ہونی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور اشارہ دیا کہ قیامت کے دن ان مشرکین کے لیے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یہاں پر علماء نے پھر کچھ واقعات بھی لکھے ہیں، علامہ قرطبی نے خاص طور پہ، ابھی تفصیل کا چونکہ وقت نہیں لیکن ناظرین میں سے اگر کوئی تفسیر قرطبی میں دیکھیں تو بعض صوفیہ کے احوال میں کہ وہ ان آیتوں سے بڑا خوف خدا رکھتے تھے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی اللہ کی طرف سے کہ جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، یعنی خوف خدا کا ایک معاملہ ہونا چاہیے ناظرین، خوف خدا کے نہ معلوم کہ ہمارے کون سے اعمال قیامت کے دن ظاہر ہوں کہ جس کا ہمیں یعنی گمان بھی نہیں ہوگا اور وہ چیز ظاہر ہو۔ اللہ سے اس معاملے میں عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اس پر صوفیہ کے احوال تفصیل سے اور ان کے ناموں کے ساتھ یا واقعات کے ساتھ بعض تفاسیر میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ کہ قبل اس کے عذاب آئے، پھر تمہیں مدد نہ مل پائے، اور اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آئے اس سے پہلے قرآن کی پیروی کر لو۔ یہ تمام مضامین بھی آج کی اس تلاوت میں ناظرین شامل ہیں۔ اختتام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو خاص طور پہ جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا زمر کا لفظ آیا ہے تو وہ اہل نار کے لیے بھی آیا، اہل جنت کے لیے بھی۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ہاں کیے جائیں گے، کھینچتے ہوئے لائے جائیں گے کفار جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے، فتحت، یہاں واو نہیں ہے، فتحت، اب واو ہوا تو دروازے کھولے جائیں گے، جبکہ سیم اہل جنت کا جب ذکر آیا تو وہاں فرمایا وفتحت، اور دروازے تو پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ خاص کیفیت ہے واو کے ذریعے جو بتائی گئی ہے ناظرین کہ جہنمی جب پہنچیں گے دروازے پہ تو انہیں ویٹ کرایا جائے گا، انتظار کرایا جائے گا کہ وہاں گویا الگ ذلت ہوگی، کیونکہ اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک ذلت اور رسوائی ہے، جبکہ اہل جنت کے لیے ایک بڑی خوشخبری، استقبال، پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے، پہنچیں گے، انتظار کی کوئی زحمت نہیں ہوگی، فرشتے ویلکم کر رہے ہوں گے اور یہ جنت میں چلتے۔ یہ واو کا ایک فائدہ ہے۔ اس سے ناظرین اندازہ کر لیں کہ قرآن کتنا جامع ہے، کتنی باریکیاں ہوتی ہیں۔ لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو بس تھوڑی بہت محنت کر کے خود ہی سمجھ لیں گے۔ ایک واو کے ذریعے سے فرق ہو رہا ہے، حفاظ کرام کو متشابہ لگ جاتا ہے، فتحت پڑھیں و فتحت پڑھیں، ہمارے قاری صاحب بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی علماء نے حکمتیں بیان فرمائی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، اس پیغام کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ان معانی و مفاہیم میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں بھرپور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔